بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال پہلے جمعۃ المبارک 20 جمادی الثانی 615 عیسوی کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ کو مکہ مکرمہ کی سب سے معزز خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ کی گود میں پلنے کا شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس بیٹی سے بہت محبت تھی۔ آپ کے القاب زہرا، سید النساء، بطول اور خاتون جنت ہیں۔ آپ کو سیدۃ النساء العالمین کا لقب ایک حدیث کی روح سے ملا ہے۔ ان کے علاوہ طاہرہ، زکیہ، سیدہ بھی آپ کے القاب ہیں۔ آپ کی کنیت ام السبتین اور ام الحسنین ہیں۔ حضرت علی کرم الوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارا چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں آنکھیں کھولی تھیں۔ ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کو قادر مطلق نے ایک دوسرے کے لیے چن رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے وحی کے ذریعے حکم دیا گیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت علی کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کے لیے خدمات، سخاوت اور شجاعت کو سامنے رکھ کر حکم خداوندی کی تعمیل میں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنی پیاری بیٹی کا نکاح نہایت سادگی سے کر کے سادگی کی ایک مثال قائم کر دی۔ سیدہ فاطمہ کی شادی کے بعد کی زندگی دیگر خواتین کے لیے ایک قابل عمل مثال اور عملی نمونہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ 8 ذی الحجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضہ نام کی ایک کنیز عطا فرمائی۔ یہ وہی فضہ ہیں جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ تھے اور بعد میں انہوں نے قافلہ اہل بیت کی خدمت گزاری کی۔ سیدہ فاطمہ نے ان کے ساتھ گھر کا کام یوں تقسیم کیا کہ ایک ایک دن باریک کام کیا کرتی تھیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی یہ کام فضہ سے کرا لیتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان آج فضہ کی باری نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جواب سے نہایت خوش ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے گھر اور گھر والوں کا بہت خیال کرتی تھیں۔ انہیں اپنے شوہر حضرت علی سے بہت محبت تھی۔ حضرت علی بھی ان کا بہت خیال کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ بیمار ہوئیں تو حضرت علی نے ان سے ان کی پسند کی چیز کھانے کا پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تاکید کی گئی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کوئی سوال نہ کروں جو آپ پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان اولاد سے نوازا، جن میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم شامل ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد ہیں اور آخری 6 ماہ کے سوا اپنی پوری زندگی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں گزاری۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے گھر میں رہ کر ان سے تربیت پانا صرف حضرت فاطمہ الزہرا کا ہی مقدر تھا۔ آیات تحتیر نازل ہونے کے بعد آیات تحتیر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کو طہارت اور پاکیزگی کا اعلان فرمایا تھا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں ڈھانپا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان میں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دونوں بیٹوں کو اپنے بیٹا قرار دیا تھا۔ آپ کی فضیلت میں یوں احادیث نازل ہوئی ہیں۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر آنے کی اجازت مانگی۔ وہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا اور مجھے خوشخبری دی کہ فاطمہ الزہرا اہل جنت کی تمام خواتین کی سردار ہیں۔ حسن اور حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔
حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والی چیز مجھے مشقت میں ڈالتی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سید فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کسی کو اعداد و اطوار، سریرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے ایک روح پرور ماحول میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی تھی، اس لیے اعلیٰ اخلاق کی تمام صورتیں آپ میں موجود تھیں۔ آپ صدق و صفا، اثار و قربانی کا پیکر تھیں۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اپنے لیے رکھا ہوا کھانا بھی سوالی کو دے دیتی تھیں۔ اب حسن و اخلاق میں اپنے والد سے مشابہہ تھیں۔ آپ نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ آپ نہایت سادہ لباس زیب تن کرتی تھیں۔ آپ کے مزاج میں صبر و قناعت درویشی پائی جاتی تھی۔ اپنے والدین اور شوہر کی خدمت گزار تھیں۔ اپنے بچوں کے لیے اسلام کا عملی پیکر تھیں۔ آپ نے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ شجاعت، صبر و اثار، قربانی، سخاوت، دیانت، علم کی گہرائی، جرأت و بے باکی ان کی اولاد کا ترہ امتیاز بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور گھریلو کام کاج کے لیے خادم کا سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خادم تو نہیں ملے گا، کیا البتہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ تم جب بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور اس ورد کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے بابا جان سے بہت محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران آپ بہت پریشان رہتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے چند دن پہلے حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رو پڑیں۔ آپ نے دوبارہ کچھ کہا تو وہ مسکرا دی۔ بعد میں حضرت فاطمہ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے ابا جان نے اپنے وصال کی خبر دی تھی تو میں رو پڑی۔ پھر فرمایا کہ میں سب سے پہلے مجھ سے فاطمہ تم ماں ملوگی، تو یہ میں سن کر مسکرا دی۔ یہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد 11 ہجری میں آپ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ سید خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو منارہ نور ہے جو ہر خاتون کے لیے قابل تقلید ہے۔ آج کی عورت کے لیے سبق ہے کہ سید فاطمہ الزہرا کے اسوہ حسنہ کو پڑھیں اور ان کے اطوار و اخلاق کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ جس طرح انہوں نے شرم و حیا، عبادت و ریاضت، سادگی، محنت و جفا کشی والی زندگی بسر کی اور دنیاوی تکالیف و مصائب پر صبر کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کے اسوہ میں خود کو ڈھال کر زندگی بسر کریں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہوں۔